ذالکم ازکا لکم واطہر واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام خواتین، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج ہم یہاں گلزار ہال میں مدینہ ٹرسٹ کے زیر اہتمام خواتین کی مجلس واعظ میں شریک ہیں، اور ہمارے آج کے واعظ اور درس کا موضوع خلا اور طلاق ہے۔ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ پچھلے کچھ دروس سے میں نے معاشرتی مسائل، خصوصاً ازدواجی زندگی سے تعلق رکھنے والے مسائل کو کتاب و سنت کی روشنی میں زیر بحث لانے کی کوشش کی ہے، اور اس سے پہلے ایک درس رشتے کیوں نہیں ہوتے کے موضوع پر ہو چکا ہے، اور دوسرا درس گھر کیوں اجڑتے ہیں اس موضوع پر بھی ہو چکا ہے، اور آج کے درس میں ہم خلا اور طلاق کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ طلاق کا معنی یہ ہے کہ کسی مخصوص لفظ کے ذریعے سے قید نکاح کو اٹھا دینا، رشتہ نکاح کو ختم کر دینا۔ طلاق کا تصور دوسرے مذاہب میں بھی پایا جاتا ہے، اور بہتر ہوگا کہ ہم اس حوالے سے بھی کچھ گفتگو کر لیں تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ دنیا کے سارے مذاہب کے درمیان اسلام نے جو احکام دیے ہیں اور طلاق کے سلسلے میں اسلام کی جو ہدایات اور تعلیمات ہیں وہ سب سے بہتر اور انسانی فطرت کے زیادہ قریب ہیں۔ یہودیوں کے ہاں شوہر کو طلاق دینے کا مکمل اختیار حاصل تھا اور ہر طرح کی آزادی تھی، وہ جیسے چاہتا جب چاہتا طلاق دے سکتا تھا، اور ایک دفعہ طلاق دینے کے بعد دوبارہ اس عورت کے ساتھ نکاح کرنا اس کے لیے کسی صورت بھی جائز نہیں تھا۔ گویا کہ طلاق دینے کے بعد اس کی بیوی اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ عیسائیوں کے ہاں طلاق کی بالکل اجازت نہیں تھی۔ آج بھی انجیل میں ایسی عبارتیں موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ طلاق حرام ہے، خواہ میاں بیوی میں کتنے ہی سخت اختلافات کیوں نہ ہوں، جن کی وجہ سے زندگی تلخ ہو کر رہ جائے اور اکٹھے رہنا محال ہو جائے۔ طلاق بہر صورت حرام تھی عیسائیوں کے ہاں، اور انجیل آج بھی یہ بتاتی ہے کہ طلاق حرام ہے۔ لیکن جب اس میں مشکلات پیش آئیں، ایسے واقعات اور ایسے معاملات سامنے آئے کہ میاں بیوی کے درمیان نباہ کی کوئی صورت نہ تھی،
ان کا اکٹھے رہنا ناممکن تھا. آئے دن کے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے گھر کا سکون ختم ہو چکا تھا. تو عیسائی انجیل کے اس واضح حکم کے بارے میں نظر ثانی کرنے پر مجبور ہو گئے اور انہوں نے پھر تفریق جسمانی کا نظریہ اختیار کیا. تفریق جسمانی کا مطلب یہ تھا کہ نکاح کا رشتہ تو باقی رہے لیکن دونوں کی رہائش الگ الگ ہو اور دونوں کے لیے نیا نکاح کرنا یہ حرام ہے. آپ خود سوچیں کہ یہ قانون اور یہ حکم کیسا خلاف فطرت تھا کہ شوہر کو کسی صورت بھی طلاق کی اور ان دونوں کے درمیان جدائی کی اجازت نہ تھی. چاہے شوہر شادی کے قابل نہ ہو، چاہے بیوی کا کردار اچھا نہ ہو، چاہے ان میں سے کوئی ایک اپنے دین سے مرتد اور برگشتہ ہو جائے، لیکن بہر صورت شوہر کو طلاق دینے کی اجازت نہ تھی. بس یہ کہ دونوں الگ الگ مکان میں رہیں، جسمانی طور پر ان کے درمیان جدائی ڈال دی جائے لیکن طلاق دینے کی اجازت نہ تھی. ایک تیسرا مذہب دنیا کا بہت بڑا اور بہت پرانا مذہب جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہزاروں سال پرانا ہے، اسلام سے بھی پرانا، ہندو مذہب. ہندو مذہب میں بھی طلاق قطعاً حرام اور بالکل ممنوع. کوئی صورت ہی نہ تھی کہ شوہر بعض ناموافق حالات میں بیوی کو طلاق دے سکے. تعجب یہ کہ اس بات کی تو اجازت تھی کہ شادی کے باوجود عورت کسی دوسرے مرد سے تعلق قائم کر لے، لیکن طلاق کی اجازت نہ تھی. ظاہر ہے کہ یہ حکم بھی خلاف فطرت تھا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ طلاق کا راستہ بالکل بند کر دیا جائے اور ایسا مرد اور ایسی عورت جن کے درمیان نباہ کی کوئی صورت ہی نہ ہو ان کو ہمیشہ اکٹھے رہنے پر اور رشتہ نکاح باقی رکھنے پر مجبور کیا جائے. اس قانون میں فطرت کی پامالی تھی، فطرت پر جبر تھا. چنانچہ ہندو بھی مجبور ہو گئے اپنے مذہبی حکم کے بارے میں نظر ثانی کرنے پر اور اس میں کچھ ترمیم کرنے پر اور کوئی راستہ نکالنے پر. چنانچہ انہوں نے یہ قانون بنایا کہ اگر میاں بیوی کے درمیان نباہ کی کوئی صورت نہ ہو تو وہ اپنے مذہبی رہنماؤں سے رابطہ کر سکتے ہیں. وہ ان کے درمیان جدائی کی کوئی صورت نکالیں گے. لیکن اصل مذہب جو تھا ہندوؤں کا، اس کے اعتبار سے طلاق دینے کی قطعاً اجازت نہ تھی. عورت مجبور تھی کہ وہ ساری زندگی اسی شوہر کے ساتھ گزارے جس کے ساتھ اس کا نکاح ہو چکا، چاہے وہ اسے پسند ہے یا پسند نہیں.
چاہے وہ نکاح کے حقوق اور بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے یا ادا نہیں کرتا. بلکہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہندوؤں کے ہاں ایک روایت، ایک مذہبی روایت اور ایک رواج وہ ستی کا بھی تھا. یعنی اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی اسی کے ساتھ زندہ جل کر مر جائے. ایسی عورت کو بڑی عقیدت اور بڑے احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا. اس کو تقدس کا درجہ حاصل ہو جاتا تھا جو اپنے شوہر کے ساتھ چتا میں زندہ جل کر مر جاتی تھی. اب اگرچہ پوری دنیا میں جب باویلا ہوا اور یہ شور اٹھا کہ یہ تو عورت پر بڑا ظلم ہے کہ اسے مرنے والے شوہر کے ساتھ زندہ جلا دیا جائے، تو اب ہندوستان کی حکومت بھی مجبور ہوئی ستی کے خلاف قدم اٹھانے پر. لیکن اب بھی بھارت میں اس قسم کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں جب ایک عورت جو بعض حالات میں نوجوان بھی ہوتی ہے، دوسری شادی کے قابل بھی ہوتی ہے، لیکن شوہر کے مرنے کی صورت میں وہ اس کی چتا میں زندہ جل جاتی ہے. یہ تو دوسرے مذاہب میں طلاق کا تصور تھا. اسلام نے اعتدال کا راستہ اختیار کیا، درمیانہ راستہ. اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام اعتدال والا مذہب ہے. اس کے سارے احکام اعتدال پر مبنی ہیں. ہر شعبے میں اعتدال، عقائد میں اعتدال، عبادات میں اعتدال، معاملات میں اعتدال، دین و دنیا کے تقاضے نبھانے میں اعتدال، جسم اور روح کے معاملے میں اعتدال، ہر جگہ اعتدال. اسلام نے نہ تو مطلقاً طلاق کی اجازت دے دی کہ شوہر جب چاہے جیسے چاہے وہ طلاق کی گولی چلا دے، اور نہ ہی اسلام نے طلاق کو مطلقاً حرام ٹھہرایا. قرآن اور حدیث کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کثرت طلاق کو پسند نہیں کیا گیا، زیادہ طلاق دینے کو، کیونکہ عام طور پر جو خواتین و حضرات کثرت طلاق و نکاح میں مبتلا ہوتے ہیں وہ شہوت پرست ہوتے ہیں. ان کے اندر وہی بدکاروں اور زانیوں والی سوچ پائی جاتی ہے. آئے دن نیا تعلق، جو مرد شہوت پرست ہوتا ہے اس کی سوچ یہ بن جاتی ہے کہ وہ آئے دن کسی دوسری عورت کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں. اور اللہ نہ کرے جو عورت شہوت پرست ہو اور جس کی حیا اور غیرت ختم ہو جائے، اس کے اندر بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے. آئے دن کسی نئے مرد کے ساتھ تعلق. اب جب نکاح اور طلاق کی کثرت ہوگی، مرد یہ کرتے ہیں اس عورت کو طلاق دی، دوسری سے نکاح، اس کو طلاق دی، تیسری سے نکاح، اس کو طلاق دی، چوتھی سے نکاح، یوں ہی وہ طلاقیں دیتا جاتا ہے اور نئے نئے نکاح کرتا جاتا ہے. یا اللہ نہ کرے عورت یوں ہی کرتی ہے، ایک مرد سے طلاق لے کر دوسرے سے نکاح،
اس سے طلاق لے کر تیسرے سے نکاح اور اس سے طلاق لے کر چوتھے سے نکاح، تو معلوم ہوگا کہ اس مرد اور عورت کے اندر گھر بسانے کا کوئی جذبہ نہیں پایا جاتا. یہ محض شہوت رانی چاہتے ہیں، اپنے نفس کی پرستش میں مبتلا ہیں، اپنی خواہش پورا کرنا چاہتے ہیں. ان کے اندر وہی بدکاروں والی سوچ پائی جاتی ہے. اس لیے اسلام نے اس کی کثرت کو پسند نہیں کیا، بلکہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الزواقین والزواقات، اللہ لعنت کرتا ہے بہت چکھنے والے مردوں پر اور چکھنے والی عورتوں پر، جو ایک سے توڑ کر دوسرے سے جوڑتے ہیں، تیسرے سے چوتھے سے، یوں ہی وہ کرتے چلے جاتے ہیں. ان کی خواہش کبھی پوری ہی نہیں ہوتی اور شہوانی پیاس بجھتی نہیں. تو اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، خواہ وہ مرد ہوں یا کہ عورتیں ہوں. اسلامی شریعت نے کثرت طلاق سے بچنے کے لیے جو تعلیمات اور ہدایات دی ہیں ان کو ہم 10 نمبروں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلی ہدایت یہ کہ فرمایا گیا کہ رشتہ کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ بچار کر لو، استخارہ بھی کر لو اور استشارہ بھی کر لو. استخارہ بھی کر لو، استخارہ بھی کر لو.